حجر اسود کا بوسہ لیا جاتا تھا، بوسہ لے کر پھر طواف شروع کرتے تھے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ طواف کے ارادے سے حجر اسود کے قریب گئیں کہ حجر اسود کا بوسہ لیں۔ تو ابھی قریب جا رہی ہیں، بوسہ لینے کی نیت ہے، تو آپ خود سوچئے اچانک اگر حجر اسود اپنے مقام سے، دیوار سے، اپنے اس کارنر سے باہر نکل آئے تو کیا کیفیت ہوگی؟ ہوا میں معلق ہو جائے۔ دیکھیے نا، وہ تو پتھر ہے، اسے نیچے گر جانا چاہیے، نہیں، وہ ہوا میں معلق ہو گیا اور اپنی جگہ سے باہر آ گیا۔ اور باہر جب آیا تو یہ گھبرا گئیں، حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو آپ کی گود میں حضور علیہ السلام وہ حجر اسود سرکار کے رخسار مبارک پہ آیا، بوسہ لیا اور واپس اپنے مقام پہ چلا گیا۔ اب دیکھیے آپ، یہ حدیث شریف تو مشہور ہے کہ بھئی حضور علیہ السلام نے حجر اسود کا بوسہ لیا، کہ بھئی جنت سے لایا گیا پتھر ہے۔ لیکن اس حدیث شریف کو بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں۔ میں نے اسی لیے کہا کہ حضور علیہ السلام کے فضائل میں اور میلاد شریف پر گفتگو کرتے ہوئے میں کچھ ٹپس آپ کو دوں گا کہ اس سے جو ہے آپ کو اندازہ ہو یہ صحیح حدیث شریف ہے، اور اس حدیث شریف کے سارے راوی سب ثقہ ہیں کہ حضور علیہ السلام کا بوسہ حجر اسود نے لیا۔ اچھا، پھر دیکھیے صرف یہی نہیں، حضرت امام زین العابدین سید سجاد رضی اللہ تعالی عنہ وہ طواف کر رہے ہیں، عبدالعزیز وہ عبد الملک بن مروان آ گیا طواف کے لیے، تو رش لگا ہوا تھا حجر اسود کے پاس۔ تو اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ لوگوں کو ڈراؤ، انہیں کہو کہ حاکم آیا ہے، خلیفہ آیا ہے، وہ طواف کرے گا۔ تو اس نے بہت ڈرانے کی کوشش کی، کوئی نہیں ہٹا۔ پھر کہا گیا درے مارو لوگوں کو، تو درے بھی مار دیے لیکن کوئی نہیں ہٹا۔ تو اس نے کہا یہ رش کیوں لگا ہوا ہے، حجر اسود کا بوسہ اتنے لوگ لے رہے ہیں۔ تو سپاہیوں نے کہا نہیں، حجر اسود کا بوسہ نہیں لے رہے، حجر اسود جو ہے وہ خود زین العابدین کا بوسہ لے رہا ہے، اور لوگ اس کرامت کو دیکھنے کے لیے جمع ہیں۔ یہ کرامت دیکھ رہے ہیں لوگ کہ طواف کرنے والا یا معتمر عمرہ کرنے والا یا حاجی وہ تو حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، لیکن حجر اسود جو ہے وہ خود ان کا بوسہ لے رہا ہے۔ تو یہ بات دیکھیے آپ کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کا کرم اور کیسا فضل ہے کہ جنت سے ایک پتھر لایا گیا، اور اس جنتی پتھر کو یہ عرفان حاصل ہے اور یہ پہچان حاصل ہے کہ حلیمہ سعدیہ کی گود میں جو بچہ ہے یہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تاجدار ختم نبوت ہیں۔ پتھر کو یہ عرفان حاصل ہے، اور دوسرے وہ پتھر یہ بھی جانتا ہے کہ یہ سید سجاد آل رسول ہیں، امام حسین امام علی مقام کے جگر گوشہ ہیں، ان کے فرزند اکبر ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ پہچان جو ہوتی ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہی کو حاصل ہو۔ جو میں نے ابھی عرض کیا نا کہ مریخ، زہرہ، عطارد، خلا، دھنک، یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہیں۔ تو ہر ایک کو یہ عرفان ہو سکتا ہے اور یہ پہچان حاصل ہو سکتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم حجر اسود کی آنکھیں ہیں، یہ دیکھتا ہے، اور تمہیں نہیں معلوم حجر اسود کے کان بھی ہیں، یہ سنتا بھی ہے۔ تو جو اس کے سامنے آ کر چاہے اس کا بوسہ لے یا دور سے استعلام کرے،
بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ کس نے پڑھا، یہ گواہی دے گا۔ اور یہ دیکھتا ہے کہ جس نے اس کا بوسہ لیا، اس کی طرف ہتھیلیاں کر کے استعلام کیا، یہ سب کو دیکھتا ہے، پہچانتا ہے۔ یہاں تک کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر لاکھوں کا مجمع صفوں کی صورت میں ہو، یعنی لاکھ افراد نہیں ہوں، وہ جو طواف کرنے والوں کی صفیں ہیں نا، وہ صفیں لاکھوں سے اوپر ہوں، تو جو آخری صف میں ہوگا یہ حجر اسود اس کو بھی پہچانتا ہوگا۔ یہ حجر اسود کا عرفان ہے۔ نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم جب بنو سعد میں پہنچ گئے اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پہنچ گئے، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنی اہم بات ہے یہ، کہ بالکل قریب قریب آپ کی عمر مبارکہ جو کہ 1 سے 1.5 ہفتے کی تھی، اور اسی عمر کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک صاحبزادے اور تھے، کچھ دن اوپر نیچے ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو، یعنی جب فیڈ کیا ہو، جب دودھ پلایا ہو، تو کبھی یہ نہیں کیا کہ دوسری جانب بھی میلان کیا ہو، یعنی دوسری جانب بھی سینے کے دوسری طرف بھی بڑھ کر کے کبھی دودھ پینے کی کوشش کی ہو۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے بہت کوشش کی کہ میں دودھ پلاؤں، یہ بچے کو میں وہاں سے لائی مکہ سے، بنو ہاشم کا سپوت ہے، تو میں اسے اچھی گروتھ ملے گی تو دونوں طرف سے دودھ پلا دوں، تو کبھی بھی حضور علیہ السلام نے دونوں طرف سے نہیں پیا، ایک ہی جانب سے پیا اور داہنی طرف سے ہی پیا، بائیں طرف ہمیشہ چھوڑ دیا۔ تو اب بتائیے ایک بچے کو یہ پہچان کیسے ہے، یہ عرفان کیسے ہے کہ جو میری رضاعی ماں ہے اس کا ایک بچہ اور بھی ہے، اگر میں دونوں طرف یعنی دودھ لے لوں تو وہ بچہ بھوکا رہ جائے گا، وہ بچہ بھوکا رہ جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، رحمت عالم اسی لیے تو ہیں، جو رحمت عالم ہوتا ہے نا، وہ ضروری نہیں دنیا میں اور لوگ جو ہوتے ہیں ان کو جب منصب ملتا ہے تو منصب پر آ کر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ پھر ہم نے کیا کیا کرنا ہے، لیکن آقائے دو جہاں علیہ السلام کے لیے جو یہ بات کہے کہ بھئی آپ کو نبوت 40 برس کی عمر میں ملی، جیسے کسی کو ڈپٹی کمشنر بنایا یا کمشنر بنایا یا وزیر اعلیٰ بنایا تو بھئی 25 30 40 سال کی عمر میں بنایا، تو اب اس کو معلوم ہے کہ میرے اختیارات یہ ہیں، وہ مطالعہ کرے گا تو اختیارات کا پتہ چلے گا، وہ غور کرے گا تو اسے معلوم ہوگا میرا علاقہ کون کون سا ہے، ٹھیک ہے نا، تقسیم ہے ہر علاقے کی، کمشنری کی بنیاد پہ تقسیم ہے، تھانے کی بنیاد پر تقسیم ہوتا ہے علاقہ۔ لیکن حضور علیہ السلام کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو جب اللہ نے قرآن نازل کیا ہو تو اس وقت پتہ چلا ہو، جب آیت نازل ہوئی ہو لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا کہ سارے عالم کے لیے آپ رسول ہیں، تب پتہ چلا ہو کہ اچھا میرا منصب یہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ تو ایسا نہیں ہے، حضور علیہ السلام کیونکہ جب تخلیق فرمائے گئے اسی وقت سے آپ کو معلوم ہے کہ میرا منصب کیا ہے،
اور میرے دائرہ اختیار میں اللہ کی بنائی ہوئی کائنات وہ کتنی آتی ہے، انہیں معلوم ہے، انہیں معلوم ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے اس امر کی جو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام 40 برس کی عمر میں نبی ہوئے اور انہیں منصب ملا اور پھر منصب کے مطابق انہوں نے کام کیا، تو یہ بچپن میں جو عدل کر رہے ہیں، رضائی بھائی کے لیے دودھ چھوڑ رہے ہیں، یہ عرفان کہاں سے ملا؟ دیکھیں نا آپ، تو پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے ہر طرح سے تیار کر کے سنوار کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام سب کی تخلیق کا سبب بھی ہیں اور سب کے لیے مقدر کی تقسیم کا سبب بھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے اپنی ربوبیت کی دلیل بھی قرار دیا ہے، یہ بات یاد رکھیں، ربوبیت کی دلیل۔ وہ کیسے؟ یہ احادیث تو آپ نے سنی ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ لیکن دوسرے طرق کے ساتھ مسلم شریف میں یہ حدیث یوں بھی ہے، انما جعلت قاسم، کہ مجھے نہیں بنایا اللہ نے مگر تقسیم کرنے والا، وَأَنَا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ، اور میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کی نفی کی جائے اور نفی کے بعد اثبات ہو، مثبت پہلو پیش کیا جائے تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی کرم فرما حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ناصر خان ترابی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لائے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انما جعلت قاسم، مجھے نہیں بنایا مگر تقسیم کرنے والا، وَأَنَا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ، اور میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ دوسری حدیث شریف وہ بھی امام مسلم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کی، انما بعثت قاسم، مجھے نہیں بھیجا مگر تقسیم کرنے کے لیے بھیجا، وَأَنَا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ، اور میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ اور ایک تیسری روایت، انما انا خازن، میں اللہ کے خزانوں کا نگراں ہوں، وَأَنَا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ، اور میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیل حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، کہ بے شک تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آئی۔ یہاں حضور علیہ السلام کو دلیل قرار دیا گیا ہے، تو آپ دیکھیں دلیل ہر اعتبار سے ہے، اور مطلق دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مطلق دلیل۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل جن قدرتوں کا وہ مالک ہے، تمام قدرت کاملہ اسی کے لیے خاص، تو انہی قدرتوں کو اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بالذات قادر مطلق ہے، اور اس کے محبوب جو ہیں وہ عطا ہونے کی بنیاد پر بہت سارے امور پر قادر ہیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ کیسا قادر ہے۔ دلیل ہے نا، مثلا کوئی کہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے، کیسے مارتا ہے، تو حضور علیہ السلام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے صفت حی اور صفت قیوم کا ایسا
ان سر عطا کر دیا ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بیٹوں کو زندہ کیا ہے نا. اس کی چھوٹے بچے کی جو بکری کا بچہ تھا جو سب کھا گئے تھے، 1400 صحابہ کھا گئے، پیٹ میں چلا گیا گوشت، اس کو بھی زندہ کر دیا. تو یہ صفت حی کا ایک عکس اور اس کی جھلک پیارے آقا علیہ السلام میں نظر آتی ہے. اور ربوبیت کے حوالے سے جو میں نے عرض کیا تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر رب ارنی کہ اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم دیکھ نہیں سکتے. اللہ کا وعدہ جو ہے اور اللہ کا فرمان وہ غلط نہیں ہوتا. انک لا تخلف المیعاد ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کی بات بدلتی نہیں ہے. جب یہ فرما دیا کہ لن ترانی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصرار تو کم ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے جب ان کی تسلی کے لیے یہ فرمایا کہ موسیٰ یہ بتاؤ کسی یتیم کا حق مارنا کیسا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ یتیم کا حق مارنا ظلم ہے. تو کہا تو پھر سمجھ لو مجھے دیکھنے کا حق آمنہ کے در یتیم کو ہے، لہذا یہ حق تم طلب نہ کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ رسائل ابن عربی میں موجود ہے، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی مقام پر رب ارینی کی تفسیر میں بھی لکھا ہے، اور تفسیر ابن عربی بھی اس پر شاہد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اچھا اسی کا جلوہ دکھا دے جو تجھے دیکھے گا، اسی کا جلوہ دکھا دے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا قرآن مجید میں ہے فَتَجَلَّ رَبُّهُ، اس کے رب نے تجلی فرمائی. تو یہاں رب سے مراد رب العالمین، اللہ رب العالمین نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ربوبیت کی دلیل اور رزق تقسیم کرنے والے سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، وہ مراد ہیں. ان کی تجلی ہوئی، ان کی تجلی ہوئی جس کی تاب حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ لا سکے. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ ذرا غور کیجئے، یہ جو میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ تمام کائنات ہی حضور علیہ السلام کو اپنا مطلوب اور اپنا مقصود جانتی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو یہ پورا واقعہ بتایا. میں نے تو اللہ کو دیکھنے کے لیے کہا تھا، اللہ نے یہ فرما دیا تو میں نے یہ عرض کر دیا، اچھا اپنے محبوب کو ہی دکھا دے. تو اللہ کے محبوب کی جھلک میں نے دیکھی. یہ سب باتیں وہ اپنے بھائی کو بتا رہے ہیں، اور وہیں پر ایک سانپ سن رہا ہے. اب اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کیا تیرے محبوب کو دیکھنا انسانوں ہی کو حاصل ہوگا، ہم نہیں دیکھ سکتے؟ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. 3,500 سال اس کی عمر کر دی. یہ وہی سانپ تھا نا جو غار ثور میں آیا تھا. تو دیکھیے آپ کہ کائنات کی ہر شے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی طرف رجوع کر رہی ہے. وہ سانپ ہے وہ بھی رجوع کر رہا ہے اور آپ کے دیدار کا طالب ہے. مخلوق ساری حضور علیہ السلام کے دیدار کی طالب ہے. اسی لیے فرمایا تھا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بن کر آیا ہوں. اور پھر فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، میں ہر سرخ ستارے اور ہر بلیک ہول، اس زمانے میں بلیک ہول کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، لیکن اسود سے
بلیک ہولز مراد ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بلیک ہول کی طرف بھی ہوں، اور سرخ ستارے سے اگر ایک مراد لے لیں ریڈ پلینٹ تو گویا آپ نے